السلام علیکم، میرا نام شازمی رفاقت ہے اور میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میں پریکٹس کرتی ہوں مسعود ہاسپٹل میں، اور میرا کلینک کا نام ہے مائنڈ کیئر کلینک۔ اچھا، میں آج آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کو کوپ کیسے کرنا ہے، اس سچویشن سے کیسے لڑنا ہے یا کیسے نکلنا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ان ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی میں ہمارا ڈپریشن وہ کس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ اسٹمک جو ہے وہ بھی اپسیٹ ہوتا ہے، ہم نے کیا چیز کھائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو باڈی پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ باڈی میں ایسا کیا جا رہا ہے، ہمارا اسٹمک کسی وجہ سے اپسیٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اور اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کریٹ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارے اسٹمک میں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پہلے فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چیز صحیح ہے تو اس کے بعد میں مطلب مسئلہ ہے ہمارے تھنکنگ پروسیس کا، ٹھیک ہے۔ تھنکنگ پروسیس مطلب کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں مختلف جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو تھاٹس بھی حالات کے اکارڈنگ ہی ہوتی ہیں نا، کہ مطلب اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہے یا مطلب آپ کے رشتوں میں آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اپنے کسی پروفیشنل سے سب سے پہلے تو آپ کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے، کسی کا کلینکل سائیکالوجسٹ پہ جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہیں تو گھر پہ آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے بارے میں تھوڑا ایویلویٹ کریں کہ ایکچولی میں جو بھی مسئلہ چل رہا ہے، کہ مطلب کام ٹھیک ہے، ایک پرابلم چل رہا ہے، اس کے بعد میں جو سمٹمز آ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی انجوائے نہیں کر رہے ہو، آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ لانگ ٹرم کے آپ شارٹ ٹرم گولز بھی نہیں رکھ پا رہے ہو، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر پا رہے، یا آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا اگر صبح اٹھ کے، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے اپنا روم سیٹ کریں، ٹھیک ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے سے گولز رکھیں دن کے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو کام کرنے کا آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ زبردستی ایز اے ٹاسک اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ انجوائمنٹ کے لیے، جو فن کے لیے آپ پہلے جیسے موویز پہ چلے جاتے تھے یا چلی جاتی تھیں اپنی فرینڈس کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں، یا پھر آپ اکیلے بھی اگر پہلے کبھی جو بھی چیزیں انجوائے کرتی تھیں، ٹھیک ہے، یا کرتے تھے آپ، تو اس کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں ایز اے میڈیسن۔ آپ اس کو ایز اے میڈیسن کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ اس کو ایز اے انجوائمنٹ کر ہی رہے تھے، ٹھیک ہے، زندگی اچھی جا رہی تھی، پھر کوئی ریزن ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی، آپ کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو پھر لیکن جو چیزیں آپ کو پلیئر دیتی تھیں، آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ زبردستی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کو میراتھن میں دوڑ کی طرح آپ مطلب سارا دن ایکسرسائز کریں گے تو ہی وہ آپ پہ افیکٹ کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر شروع میں دن میں صرف 5 منٹ اپنے لیے نکال لیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ذہن کے جو کیمیکلز ہیں نا وہ تھوڑے بیلنس ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ایک تھوڑی سی روٹین میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ واک ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اچھا، واک ایکسرسائز کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنا پانی بہت زیادہ پینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈائٹ میں دیکھیں کہ آپ کیا لے رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں لینا شروع کر دیں جو ہیلدی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں، پھر ایز اے والنٹیئر جو ہے وہ آپ کام کرنا شروع کر دیں، گھر پہ کوئی پودے وغیرہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے، یا آپ پیٹ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی، جیسے بلی ہو گئی، کسی کو کوئی بھی ایز اے پیٹ جو کوئی چیزیں آپ کو پسند ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والی ساری چیزیں کر کے بھی آپ کو جو ہے وہ فرق نہیں محسوس ہو رہا، آپ اسی طرح سے جو ہے وہ اداس ہیں یا اسی طرح سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہو رہی تھیں، آپ نے کوشش کی ہے اپنی، تو پھر اس سے کیا ہے کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ پہ جانا ہے اور میڈیسن لینی ہے، ٹھیک ہے۔
اپنے سے آپ نے کوئی سپلیمنٹس یوز نہیں کرنے. جب آپ اسپیشلی کوئی اور میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی خود سے کوئی میڈیسن یوز نہیں کرنی. آپ نے کسی ڈاکٹر سے بات کر کے اس کے بعد میں ہی اپنی جو ہے وہ میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ میڈیسن لیں, اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں, پھر اپنے کھانے پینے کا خیال کریں, تو انشاءاللہ اس کا نا 100% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت جلدی کسی بھی طرح کے ڈپریشن سے کور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو. کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, آئی ول آنسر. خدا حافظ.